आदाब, मैं हूं शादाब और आप देख रहे हैं नया वर्क रिव्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के मशहूर रिसाले आज पर। आज पाकिस्तान से पिछले 1981 से शाये हो रहा है। इसके अब तक 115 शुमारे शाये हो चुके हैं। आज के दो शुमारे, ताज़ा शुमारे 114 और 115 नंबर अब हिंदुस्तान में भी शाये हो गए हैं और इसके बाद से ये सिलसिला मुतवातर चलता रहेगा। क्या वजह है कि आज पाकिस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान में भी शाये हो रहा है? आज हम इसी पे बात करना चाहेंगे हमारे हमारे ख़ास मेहमान शकील रशीद से, जो मुंबई उर्दू न्यूज़ के एडिटर भी हैं। शकील रशीद साहब, आप पिछले कई सालों से मुंबई उर्दू न्यूज़ के एडिटर रहे हैं। आज भी आप बतौर कारी पढ़ते रहे हैं। मेरे ख्याल से आपके पास शायद सारे शुमारे मौजूद होंगे। क्या बात है कि आज जैसा एक अलग रिसाला हिंदुस्तान में नहीं है? मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में तर्जुमों की तरफ उर्दू वालों ने बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है, और ऐसे अदब की तरफ जो आम ढर्रे से हटकर हो, उस तरफ भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। यहाँ जो पर्चे शाया होते हैं आमतौर पर ताल्लुकात की बुनियाद पर शाया होते हैं। लोग उनको शाया करना ज़्यादा पसंद करते हैं जो उनके ताल्लुकात में होते हैं, ऐसे अदीब, ऐसे शोरा, ऐसे नक्काद, जिनके अपने अपने एक ग्रुप बने हुए हैं। हर ग्रुप का अपना अपना एक एक पर्चा है। उन पर्चों में वो छपते हैं और ख़ुद पढ़ते हैं और ख़ुद एक दूसरे को दाद देते हैं। तो यहाँ इस तरह के पर्चों का चलन तो रहा है, लेकिन ऐसे पर्चे जिनमें आलमी अदब के तर्जुमे शाया हों, जिनमें आलमी अदब की शायरी के तर्जुमे शाया हों, या जिनमें मकामी अदब जो है, इलाक़ाई अदब जिसको कहा जाता है, इलाक़ाई अदब के तराजुम शाया हों, या जो आम तरह के मज़ामीन और आम तरह के अफसानों और आम तरह के फ़िक्शन से हटकर कुछ छापना चाहे, ऐसे पर्चे यहाँ शाया नहीं होते। और उसकी वजह से जैसे मैंने ये बताया कि लोग इस तरह के पर्चों में, लोग से मुराद मेरी मुदीर, अदालत करने वालों की, अदालत करने वालों को लगता है कि इस तरह के पर्चों में उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो वो अपने जो ग्रुप बने हुए हैं उन ग्रुपों को प्रमोट करने के लिए, उन ग्रुपों से फ़ायदा हासिल करने के लिए वो पर्चे छापते हैं जिनमें उनके अपने लोग होते हैं। और ये एक बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है होना, जबकि यहाँ होना ये चाहिए कि अच्छे तर्जुमे करने वाले मौजूद हैं। इलाक़ाई ज़बानों में जो तख्लीक़ात शायर हैं, ख़ासतौर मराठी में, गुजराती में, बंगाली में, उड़िया में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में, मलयालम में बहुत अच्छे फ़िक्शन और बहुत अच्छी शायरी, इवन हिंदी में भी बहुत अच्छी शायरी हमको पढ़ने को मिलती है। लेकिन वो हम उर्दू वाले इसलिए महरूम रह जाते हैं कि उनको कोई तर्जुमा नहीं करता, कोई छापता नहीं है। मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आज मैंने शायद ही कभी देखा हो कि कभी गज़ल छपी हो। उनका ज़्यादा फोकस नस्र पे होता है और कभी कभार वो नज़में भी छापते हैं शायरी के नाम पर। गज़ल से क्यों वो उन्होंने अपने आप को दूर रखा है? मुझे लगता है कि अजमल कमाल ने जो है ये शौरी कोशिश की कि जो रवायत है उस रवायत से थोड़ा सा हटकर वो काम करे। गज़लें रवायती होती हैं, आमतौर पर वही हुस्न और इश्क के बाद वही महबूब और रकीब के किस्से, वही इसलिए उस जानिब तवज्जो उन्होंने दी। नज़म में एक बड़ा स्कोप है। नज़म में आप बहुत सारी बातें कह सकते हैं जो हालांकि गज़ल में भी एक मिसरे में, एक शेर में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन गज़ल में एक जो स्कोप है खुल कर कहने का, वो गज़ल में नहीं है। गज़ल में आपको बहरहाल रवायती अंदाज़ अपनाना पड़ेगा, और अजमल कमाल मुझे लगता है कि रवायत पसंद नहीं है, इसलिए वो गज़लें नहीं छापते। अभी आपने तर्जुमों की बात की कि तर्जुमे बहुत हो रहे हैं और तर्जुमों को ख़ास जगह देता है आज की खासियत रही है। लेकिन हमने ये भी देखा है, जैसे अभी ये ख़ास शुमार जो आया है अभी, जो यहाँ भी छप गया है, जिसमें जीम अब्बासी का नावल रक्सनामा मुकम्मल तौर पर छापा गया है। एक नावल, एक शुमारे को मुख्तस कर दिया गया है। क्या वजह है कि हमारे यहाँ इस तरह से, हमारे यहाँ सालों में एक बाब तो छप जाता है लेकिन मुकम्मल नावल, वो भी तख्लीकी अदब, उसके खुद की ज़बान का शाया नहीं होता है, जबकि आज पूरा शुमार उस पर मुख्तस हो जाता है? तो क्या वजह है कि हम इस बात को प्रमोट नहीं करते हैं और इस बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं, हमारे रिसाले इसको मदद नहीं करते हैं? क्या वजह? ये बिल्कुल सच कहा आपने। उसकी वजह शायद ये है कि हमारे यहाँ जो लिखने वाले हैं आमतौर पर वो यूनिवर्सिटियों से उनका ताल्लुक़ है, कॉलेजेस से उनका ताल्लुक़ है, स्कूलों से उनका ताल्लुक़ है, यानी वो पढ़ाने वाले लोग हैं। तो वो जो चीज़ें पढ़ाते हैं वही लिखते हैं वो।
جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ درسیاتی اکیڈمک چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اکیڈمک چیزوں سے ہٹ کر وہ اور کوئی کام کر ہی نہیں سکتے. وہ اگر چاہیں کہ کوئی تخلیقی کام کریں تو ان کے بس کا نہیں ہے، وہ ان سے ہو ہی نہیں سکتا. تو جو چیز نہیں ہو سکتی ظاہر ہے وہ ہمارے یہاں چھپ نہیں سکتی. تو کسی چیز کو چھاپنے کے لیے، جیسے کہ آپ نے لکھا کہ جیم عباسی کا ناول رقص نامہ، تو رقص نامہ جیم عباسی نے لکھا، اس لیے اس کو اجمل کمال نے شائع کیا. ہمارے ہاں جب ایسی چیزیں لکھی ہی نہیں جائیں گی تو کوئی کیسے چھاپے گا؟ میں آپ کو بتاؤں، آپ کے والد سعید رشید صاحب جب حیات تھے اور انہوں نے نیا ورق شروع کیا تھا تو انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ مکمل ناول جو ہیں اپنے شماروں میں شائع کیا جائے. انہوں نے بہت سی چیزیں شائع کی، لیکن ان میں بھی میں نے یہ دیکھا کہ اردو والوں کے یہاں یہ چلن تھا ہی نہیں کہ کوئی ایسی چیز لکھی جائے. تو انہیں سہارا لینا پڑا ہندی، بنگالی، مراٹھی اور دوسری زبانوں کے ناولوں کے تراجم سے. انہوں نے چھاپے تراجم. تو بس یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں اکیڈمک قسم کے لوگ ہیں، اکیڈمک چیزیں لکھتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، تنقید سنتے ہیں، تنقید کھاتے ہیں، وہی لکھتے ہیں، وہی پڑھتے ہیں، وہی چھپتے ہیں. یعنی آپ سیدھے سادہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں تخلیقی ادب پہ کام نہ کے برابر ہے، اور صرف تحقیق اور تنقید پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان اس میں کہیں آگے ہے. جی بالکل بالکل سچ ہے. ہمارے یہاں تخلیقی ادب لکھنے والوں کو اگر آپ شمار کریں کتنے لوگ آپ کو مل جائیں گے. خالد جاوید کے چند ناول آئے ہیں، آپ خالد جاوید کا نام لے سکتے ہیں، حسین الحق کا آپ نام لے سکتے ہیں، اور سید محمد اشرف. سید محمد اشرف کا نام آپ لے سکتے ہیں. حالانکہ سید محمد اشرف بہت اچھا لکھتے ہیں اور بہت بڑے اور بہت اچھے فکشن نگار ہیں، لیکن ان دنوں وہ کم لکھ رہے ہیں. آپ صدیق عالم کا نام لے سکتے ہیں. اس کے بعد کون ہے آپ کے یہاں بتائیے؟ بالکل. جیم عباسی، یہ دیکھیے آپ نے جو یہ آج کے اس نئے شمارے کی بات کی، شمارہ نمبر 114 جس میں جیم عباسی کے نام. جیم عباسی کو ہم سے پہلے کون لوگ آج سے پہلے بہت کم لوگ جانتے تھے، لیکن اجمل کمال نے جیم عباسی کو تلاش کیا، یا جیم عباسی نے اجمل کمال کو تلاش کیا. ان کے افسانے چھپے، ان کے ناول چھپے، اور ہم جانتے ہیں کہ بہت اچھے لکھنے والے لوگ ہیں. یعنی اجمل کمال نے کمال کر دیا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں اجمل کمال نے اس طرح سے بہت سے لوگوں کو انٹروڈیوس کیا ہے جو آج ایک بڑا نام ہے پاکستان میں بھی اور اردو کی دنیا میں بھی. علی اکبر ناطق کو سب سے پہلے چھاپنے والے اجمل کمال تھے. ہاں، آج دیکھیے آج علی اکبر ناطق ایک بڑا نام ہے. اسی طرح سے خالد طور صاحب تھے، مرحوم ہو گئے، صحیح. بہت اچھے فکشن نگار تھے. ان کو بھی اجمل کمال نے جگہ دی. اور اجمل کمال کے یہاں ایک خوبی ہے کہ وہ ٹیلنٹ کو پہچانتے ہیں، ٹیلنٹ کو جس کو بولتے ہیں نا، جس کو ایک حس ہوتی ہے ٹیلنٹ کو سونگ کر تلاش کرنے کی یا سونگ کر پہچان لینے کی، وہ اجمل کمال میں ہے. وہ ہمارے یہاں ایسے مدیر مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہے. کیا آپ کو لگتا نہیں یہ وقت آ گیا ہے اب سوچنے کا کہ آج جیسا رسالہ جو پاکستان میں کئی دہائیوں سے نکل رہا ہے، اب ہندوستان میں اس کی اشاعتیں نہ ہو رہی ہے، کیا ایسا کوئی رسالہ ہمارے یہاں ہوگا جو پاکستان میں چھپے گا؟ آپ کو لگتا ہے ایسا؟ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا تو گلوبل دنیا جو اب سکڑتی جا رہی ہے، یہاں تو ایک گاؤں بن گئی ہے سمجھو. بہت ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے، لیکن وہ کون سا پرچہ ہوگا میں نہیں کہہ سکتا. مجھے تو یہ تمہارے پرچے نیا ورق میں یہ زیادہ امکان نظر آ رہا تھا. چلے یہ تو الگ بات نظر ہے. آ رہا تھا، لیکن اس کے لیے تم کو اس پر ابھی بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی، بہت زیادہ توجہ دینا پڑے گی. چلیے، آپ ان دو شماروں پہ کیا کہنا چاہیں گے جو ابھی حال ہی میں ہندوستان سے دوبارہ بلکہ میں آپ کو مبارکباد دوں گا، آپ کو بھی اور اظہار ندیم کو بھی، عرشیہ والے کو، کہ آپ دونوں نے مل کر آج کی یہ شمارے چھاپے ہیں. یہ دونوں شمارے بہت اچھے ہیں، نو ڈاؤٹ بہت اچھے ہیں، اور لوگوں کو لینا چاہیے پرچے. لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ رسکی کام تھا. رسکی کام اس معنی میں کیونکہ اس طرح کے پرچے یہاں چلتے نہیں ہیں. لوگ تنقیدی پرچے پڑھتے ہیں، کچھ سمجھ میں آئے نہ آئے، لکھنے والے نے کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا، یہ بات بھی لوگوں کے سر سے گزر جائے تب بھی تنقیدی پرچے پڑھے جاتے ہیں. شاعری جن میں زیادہ ہوتی ہے وہ پرچے پڑھے جاتے ہیں. یہ پرچے خالص تراجم پر ہیں. جیسے میں شمارہ نمبر پہلے 115 کی بات کروں گا، اس میں اطالوی رائٹر اطالو کولوینو کا ایک پورے ناول کا ترجمہ نادیدہ شہر کے نام سے، ویسے زینت حسام صاحبہ نے کیا ہے. زینت حسام جنہوں نے ابھی وہ گارسیا کا تنہائی کے 100 سال کا ترجمہ مکمل کیا، جو کتابی شکل میں شائع ہوا ہے. اور
بہت اچھا ترجمہ زینت اسلام کرتی ہیں، بہت اچھا ترجمہ کرتی ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ ایک ترجمہ تنہائی کے 100 سال کا پہلے بھی ہو چکا ہے، لیکن اس ترجمے میں اس ترجمے میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ ترجمہ بہت رواں، بہت اچھا ترجمہ ہے اس پہلے والے ترجمے کے مقابلے میں. اسی طرح سالویلو ایک کینیڈین امریکی ادیب ہیں. ہاروکی موراکامی کا ایک ناول ہے جو جاپان کے بہت بڑے ادیب ہے. ملان کنڈریرا کو ہم سب جانتے ہیں، چیک رائٹر ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھیے سمیر علی یوسف ہیں، سلیم حداد ہیں، فاطمہ مہرو ہیں. یہ سب وہ نام ہیں، ان میں سے بہت سے نام ایسے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے، لیکن جب ہم انہیں پڑھتے ہیں اور ان کے بارے میں پڑھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عالمی ادب میں بہت بڑے نام ہیں، ان کا بڑا کام ہے. اور ہم ان سے انٹروڈیوس ہوتے ہیں. تو اجمل کمال انہیں ہمیں انٹروڈیوس کر رہے ہیں، ان کے ترجمے کروا رہے ہیں. ان کے ترجمے کرنے والے بھی بہت اچھے لوگ ہیں. ندیم اقبال بہت اچھا ترجمہ کرتے ہیں، خاص طور پر ان کی توجہ عرب دنیا پہ ہوتی ہے. عرب اور مصر اور اس طرف کے جو ناول ہیں ان کے ترجمے. راشد مفتی صاحب نے بہت اچھے ترجمے کیے ہیں، سعید نقوی صاحب نے بہت ترجمے کیے ہیں. تو یہ ترجمے ان کے اس میں شامل ہیں، اور یہ بہت اچھا پرچہ ہے، بہت شاندار پرچہ ہے. اور آپ جب اس کو پڑھتے ہیں تو ایک طرح کا وہ جو جس کو کہتے ہیں نا کہ اچھا ادب پڑھ کے ایک سرور آتا ہے، وہ سرور آپ پر طاری ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک پرچہ یہ جیم عباسی کا ہے، رقص نامہ ہے، پورا ناول ہے. اس کی تھیم مذہبیت ہے، خاص طور پر وہ کردار جو مذہبیت جن پر جن کی سماجی دنیا پر یا جن کی سوچ پر اثر انداز ہوتی ہے، تو وہ کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے، اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں. یہ ناول ہے. اور اس کا جو رقص نامہ اس کا نام ہے، اس میں ایک ٹچ ہے تصوف کا بھی. تو آپ یہ ناول جب پڑھتے ہیں تو آپ اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی زبان بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت زبان جو ہے جیم عباسی نے لکھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ اگر لوگ پسند کریں گے، اور میری دعا ہے کہ لوگ پسند کریں، تو یہ بہت اچھا سلسلہ ہے اور آگے بھی آپ اس کو جاری رکھ سکیں گے. چلیے، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے وقت دیا. آج کے 2 شمارے جو 114 115 کتاب دار اور ایشیا پبلیکیشن نے مل کر شائع کی ہیں، اور اس کی فیس شمارے کی قیمت 400 روپیہ ہے. ہم اس پہ اجمل کمال سے بھی بات کریں گے، اور اجمل کمال سے بھی ہم ان کی اس رسالے کے بارے میں رائے لیں گے. نیٹ ورک ریویوز دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. شب بخیر.